آج ہم تاریخ کے اس بہادر مجاہد کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا بے پناہ مال و دولت، بلکہ اتنا ہی نہیں، اس عظیم انسان نے تو اپنی دولت مند والدہ کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور آخر میں جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو انہیں کفن بھی میسر نہ تھا۔ مسلمانوں، اس عظیم مجاہد کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ دوستو، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک نہایت حسین نوجوان تھے۔ ان کے والدین ان سے شدید محبت رکھتے تھے، خصوصاً ان کی والدہ خناس بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لگتے جگر کو نہایت ناز سے پالا تھا۔ وہ بیٹے کو عمدہ سے عمدہ پوشاک اور بہتر سے بہترین خوشبو جو اس زمانے میں میسر آ سکتی تھی اسے دیا کرتی تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ ان کے جد امجد کا نام عبد الدار تھا۔ سردار عبد الدار کے ایک بیٹے کا نام سردار عبد مناف تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد تھے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا نام حنا بنت جاش تھا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ کفار کے لیے نوجوان بچے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے اور ان کے حقیقت پسندانہ رویے کو دیکھتے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اخلاق کو دیکھتے، تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت انسان تھے اور ان کے والدین انتہائی مالدار ہوا کرتے تھے۔ اس امیری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو کپڑے ایک دن یا ایک مرتبہ پہن لیتے، وہ کپڑے دوبارہ کبھی نہیں پہنتے، یعنی کپڑے ہی اتنے زیادہ تھے کہ ایک جوڑا جب ایک بار پہنا جاتا تو دوبارہ اس کی پہننے کی باری ہی نہ آتی، اور ان کے کپڑے دور دور سے یعنی شام کے شہروں سے آتے تھے۔ ان کی گفتگو میں اس قدر مٹھاس اور چاشنی تھی کہ سننے والے اشش کر اٹھتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سب سے مہنگا اور اعلیٰ کوالٹی کا عطر استعمال کیا کرتے تھے کہ جب بھی وہ مکہ کی کسی گلی کے پاس گزرتے تو دور دور تک اس کی خوشبوؤں کو محسوس کیا جاتا، اور لوگ کہتے کہ یہاں سے اب مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، گفتگو میں بھی کوئی ان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنے وعدے کے پکے تھے، جب کوئی عزم و ارادہ کر لیتے تو پھر کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مکہ میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تاہم ایک شخصیت ضرور ایسی تھی جس سے وہ خوب ڈرتے تھے، اور یہ ان کی والدہ تھی۔ دوستو، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی اور سچائی دیکھ کر نوجوان اسلام قبول کیا کرتے تھے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اخلاق کو دیکھ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ عبدری نے اپنی آنکھوں سے مصعب رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہوئے دیکھا، اور پھر دوسرے دن دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عثمان نے جا کر ساری بات ان کی والدہ اور خاندان والوں کو بتا دی۔ جب ان کے قبول اسلام کا ان کی والدہ اور رشتہ داروں کو پتہ چلا تو ان کی والدہ بہت غصہ ہوئیں۔ اس کے بعد والدہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ جو کچھ میں سن رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت مصعب نے جواب دیا، جی بالکل صحیح ہے، میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی والدہ طیش میں آ گئی، تھپڑ مارنا چاہا اور قریب تھا کہ اپنے بیٹے مصعب کو تھپڑ دے مارتی، مگر کچھ قریش سردار بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور بولے، آپ اسے ابھی چھوڑ دیں، ہم آرام سے اسے سمجھائیں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو نہایت دل نشین انداز میں قرآن کی آیت سنائی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد والدہ خناس بنت مالک نے
اپنے بیٹے کو خوب سمجھایا اور ڈرایا، بلا آخر لالچ بھی دے دیا، مگر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کسی بھی صورت دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا، خوب مارا۔ والدہ نے سارے طریقے آزمائے مگر ان کے ارادے کو نہیں بدل سکی۔ دوستو، یہ ایسے مشکل حالات تھے کہ مسلمان کفار مکہ کی ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی اپنی والدہ سے ناراض ہو کر اسی قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ حبشہ پہنچ کر کچھ عرصہ وہاں گزارا، پھر واپس مکہ آ گئے۔ مکہ آتے ہی جب ان کی والدہ نے اسے پھر سے تنگ کیا، یعنی اذیت دی، تو دوبارہ حبشہ چلے گئے اور پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد واپس مکہ تشریف لائے۔ اب بھی ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور بیٹے کو کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر بیٹے کو قید کرنے کا سوچا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی، میں اسے قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے روتے ہوئے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ وہ پریشان حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، سطر مبارک بامشکل چھپا ہوا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک ایسی ذمہ داری سونپی جو اس سے قبل کسی کے نصیب میں نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور اسلام کی دعوت کو مزید وسعت دینے کے لیے ایک سفیر اور معلم کی ضرورت تھی۔ اس منصب کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ جا کر حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ مصعب رضی اللہ عنہ نہایت خوش شکل، عقل مند اور بہترین گفتگو کرنے والے داعی تھے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ان کی تبلیغ سے مدینہ کے نامور سرداروں نے اسلام قبول کر لیا اور اب پورے مدینہ میں لوگ ایک بات کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر ہمارے سمجھدار ذہین سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ہمیں اسے قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ چنانچہ اس طرح بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اگلے حج سے پہلے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری رپورٹ پیش کی۔ قبائل کے حالات نیز مدینہ منورہ کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اسی سال بیعت عقبہ ثانیہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کے لیے روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا، جس میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی، اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ بدر میں جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ مشرکین مکہ بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان کرنے لگے۔ دونوں فوجیں احد کے میدان میں آمنے سامنے تھیں۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے۔ احد کے دن آپ رضی اللہ عنہ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ احد کی جنگ شروع ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، آج مشرکین کا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کے طرف سے بنو عبد الدار کو اس جھنڈے کو تھام کر رکھنے کی
ذمہ داری ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی اپنا جھنڈا بنو عبد الدار ہی کے ایک نوجوان کے سپرد کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور پھر اس کا حق ادا کر دیا، کیونکہ مشرکین مکہ والے تو اس عزم کے ساتھ میدان میں آئے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کو اس جنگ میں شہید کر دیں گے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے یہ جھنڈا اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا فریضہ بھی انجام دیا۔ مشرکین مکہ کی سائیڈ سے ابن کمال ایسی آگے بڑھا، کیونکہ مصعب رضی اللہ عنہ کی شکل و شباہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد ہیں، اور موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے داہنے ہاتھ پر زوردار وار کیا۔ آپ کا ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ اس وقت آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخری بار ابن کمال ایسی نے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت جاری تھی۔ نیزہ آپ کے سینے سے پار ہو گیا، آپ زمین پر گر گئے اور اس کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جھنڈا زمین پر گرا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ موقع ختم ہوا، اللہ کے رسول دیگر صحابہ کرام کے ساتھ شہداء کو الوداع کر رہے تھے۔ ان صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت خبیب ابن الحارث رضی اللہ عنہ نے آنسوؤں کی برسات میں انہیں یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا، ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ لیکن ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مالی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا، جن میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا، ایک چھوٹی سی چادر میسر آئی، جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے اور پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ ان کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کے قریب کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اب ایک یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی سی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو گھاس سے، اور پھر قبر مبارک میں دفن کر دو۔ اور اس طرح اللہ کے نبی کا یہ پیارا صحابی جو مکہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتا تھا، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس کو اس طرح آدھے ادھورے کفن میں دفنایا گیا۔ لیکن اس سب کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت میں بلند و بالا مقام عطا کر دیا۔